قیام ہے عمران خان کا وہ آج ہی کے حالات کی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے جو لاہور میں بہت بڑا قتل عام ہوا، جو ان کو خبر ملی، انہوں نے کہا کہ جب عاصم منیر ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ آئے تھے تو جب سے وہ آئے ہیں 4 بڑے حادثات ہو چکے ہیں قتل کے. ایک جو 9 مئی کو ہوا، دوسرا 26 نومبر ہوا، تیسرا کشمیر کا ہوا، اور چوتھا جو یہ مرید کے میں ہوا. انہوں نے کہا یہ ان کو اس چیز کی بڑی تکلیف اور افسوس ہے کہ پہلے بھی جو ہوئے تھے نہ ان پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ اس پہ کوئی تحقیق ہوئی، نہ کسی کو سزا ملی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اپیل کر رہے ہیں اپنے اداروں سے اور ان سے کہ آپ ایک بڑا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ جو چاروں یہ قتل عام ہوئے اس کی تحقیق اور پتہ چلے کہ کتنے لوگ کہاں پہ کس وجہ سے مارے گئے ہیں، کیونکہ ہر ایک جگہ غلط فگر دیا جا رہا ہے. لاہور میں بھی جیسے مرید کے میں بھی جیسے انہوں نے کوئی کہہ رہے تھے 4 اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ 400 یا 600 لوگ. تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. پاکستان ہے، ہمارا اپنا ملک ہے. کوئی اور ملک کرتا تو یا کوئی اور لوگ کریں تو ہمیں تکلیف ہوئے. ہمارے اپنے ہی لوگ، ہماری اپنی پولیس رینجرز، ہمارے ہی لوگوں کو اس بے دردی سے مارا گیا ہے جس کی ویڈیوز سب آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے. تو عمران خان کو اس کی بہت تکلیف. اور جو آئی جی ہیں انہوں نے کہا، ایک آئی جی ڈاکٹر عثمان تھے لاہور میں جنہوں نے ضلع شاہ کا بھی قتل کیا تھا، اور ایک پنڈی کے آئی جی، اسلام آباد کے آئی جی ہیں رضوی صاحب، ناصر رضوی. اب ان کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ جو ان کا اس میں حصہ رہا ہے، اس سارے قتل عام میں ان کا بھی حصہ ہے. اور انہوں نے اپنے کے پی میں انہوں نے ان کو کہا ہے، کے پی گورنمنٹ کو وہاں پہ کے پی میں، کہ پورے کے پی میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک احتجاج ہوئے کہ اتنا ظلم جو ہوا ہے. اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ سب لوگ وہاں نکلیں جمعے کے بعد اور اس چیز کے لیے جوڈیشل کمیشن کے لیے اس کی وہ کریں، بنائیں نیا جوڈیشل کمیشن جو اس کی تحقیق کرے، اور سب لوگ کو اس میں شامل ہونا چاہیے. ہم سب، کیونکہ ہمیں نہیں کہ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، اور کبھی اپنے ہی ملک کے لوگوں پہ اتنا ظلم کسی ملک میں نہیں ہوتا. اور یہ ڈکٹیٹرز کے وقت میں ہوا ہے پہلے بھی، اور عاصم منیر کے وقت میں تو میرا خیال ہے حد ہی گزر گیا کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم سڑک سے اٹھائے جائیں گے، ہم سڑک پہ مارے جائیں گے. ہمارے ساتھ کیا ہونے کسی کو بھی نہیں پتہ. آپ سب کو بھی نہیں پتہ کہ آپ نے یہ کیمرہ کی وجہ سے جیل میں جانا ہے، یا میں نے بولنے کی وجہ سے جانا ہے، یا جیسے علیمہ خان کے اوپر انہوں نے کیس بنا دیا. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی ملک میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم سب اس کی ضد میں آئیں گے باری باری. جو نہیں بول رہا وہ بھی آئے گا، اور اس کے خلاف سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کھڑے ہوئیں. اور اس کے لیے عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے سب کو بولنا چاہیے جو یہ ہوا. اور دوسری چیز، ہاں، افغانستان کا انہوں نے کہا افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے جہاں پہ 45 سال سے ان کے ملک میں فرق وجہ سے جنگ چلی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے. اور اب ہمارے ساتھ جو ان کے معاملات ہو رہے ہیں اور جو ہمارے ملک سے جو وہاں لوگ واپس گئے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا، عمران خان کو اس کی تکلیف ہے کہ وہ 3 نسلوں سے یہاں تھے، ان کو بڑی جلدی میں زبردستی اور نکالا گیا، جس سے ان کے لیے مطلب ان کے دلوں میں ہمارے خلاف تکلیف ہی ہوئے گی، ہماری ہمدردی تو نہیں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو رہا ہے افغانستان میں، پاکستان سے جو ہماری طرف سے ہوا یا جو بھی وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ظاہر ڈکٹیٹرز کبھی امن نہیں لا سکتے، اور عاصم منیر تو یہ پولیٹیشنز کا کام ہے، اس میں پڑھیں. اگر مجھے وہ کہتے ہیں پیرول پہ نکالیں، میں آپ کے لیے اس چیز کو سیٹل کرتا ہوں افغانستان کے ساتھ، کہ میں افغانستان کا یہ معاملہ سیٹل کروں گا امن کے لیے. اور انہوں نے کہا یہ ان کا، میں نے اپنے لیے کہا کہ مجھے پیرول پہ انہوں نے ایک آفر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بلکہ جو سرمایہ ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امن کی ضرورت ہے، اور امن صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے آتا ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی بالکل نہیں ہے، اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی.
تو یہ بات چیت سے ہوتی ہے, بات چیت کرنا ضروری ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو, انہوں نے بڑی آفر دی ہے کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں, مجھے اگر آپ پیرول پہ نکالیں. لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی عمران خان کو کوشش بھی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھے. تو اور یہ پاکستان کے لیے عمران خان کر رہے ہیں, اور وہ ان کو پریشانی ہے جو یہ پاکستان کے حالات بن چکے ہیں. شکریہ. پیر کے لیے تاریخ دے دیں, کیونکہ کل, خاص طور پہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر جو کیس ہے اس کی بیل ہیئرنگ لگی ہوئی ہے. بڑے عرصے کے بعد, 10 مہینے کے بعد وہاں پہ بیل ہیئرنگ لگ رہی ہے. تو اس لیے ہمارے وکیل نے ریکویسٹ کی تھی, سلمان صفدر صاحب نے, کہ آپ اس کو پیر کے لیے لے جائیں. لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں, اس کو میں آگے نہیں لے کر جاؤں گا, آپ ہائی کورٹ چلے جائیں 12 بجے, کیونکہ 12 بجے ڈویژنل بینچ بیٹھتا ہے. آپ اس کے سیدھا بعد 2 بجے سے 4 بجے تک آپ اپنے دلائل مکمل کریں. تو ہمیں اسے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ شاید کل آخری دن ہوگا. اور اس کے بعد جج صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس ہے, میں یہ پہلے کہہ دوں کہ یہ جو کیس ہے عمران خان کا, اس میں وہ بے گناہ ثابت, بشرا بی بی اور عمران خان بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں. اب جج صاحب کے پاس جو بھی وہ جو سزا لکھی گئی ہے انہوں نے صرف پڑھ کے سنانی ہے, اس کے وہ کیس کے مطابق نہیں, کیونکہ کیس میں تو بے گناہ ہے. جج صاحب کو تو کئی ہفتے پہلے ان کو کیس کو ختم کر دینا چاہیے تھا. اور جو پروسیکیوشن ہے, کسی اور ملک میں ہوتے تو پروسیکیوشن کو الٹی سزا ملنی چاہیے تھی کہ غلط کیس لے کر آئے ہو. لیکن اب میرے خیال میں, ہمارا خیال ہے کہ جج صاحب اب اس کے اندر سزا سنا دیں گے. دوسرا میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میرے کل اریسٹ وارنٹ تھے پنڈی صادقآباد کیس میں. اور وہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسیج ہم نے 22 نومبر کو, 26 نومبر کی احتجاج سے پہلے 22 نومبر کو عمران خان کا میسیج باہر آپ تک پہنچایا تھا, جیسے آج ہم کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر جج صاحب نے میرے اوپر فرد جرم لگانا چاہتے, اریسٹ وارنٹ اس کے لیے نکلے تھے کہ میں نے آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا. تو ہاں, ہم نے جج صاحب سے, ہمارے وکیل نے پچھلی دفعہ یہ پوچھا تھا کہ میں نے تو صرف پیغام آپ میڈیا تک پہنچایا تھا, لیکن آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. اور اکیلا آپ لوگوں نے جو میڈیا نے جو عوام تک میسج پہنچایا ہے, آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو رہی. لیکن مجھے کنفرمڈ ہے کہ صبح کو جب جج صاحب کو کہا کہ آپ کی جوڈسڈکشن چیلنج کی, ہم آپ کی اپلیکیشن انہوں نے دی کورٹ میں کہ ہم آپ ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی جوڈسڈکشن چیلنج کرنا چاہتے ہیں, تو جج صاحب نے پیر کی تاریخ دے دی. لیکن جب ہم یہاں جیل پہنچے ہیں تو جج صاحب نے پیچھے فرد جرم لگا دیا, حالانکہ فرد جرم نہ میرا سگنیچر ہے اس پہ, نہ میرا انگوٹھا لگا ہے, لیکن میرے اوپر فرد جرم. اس کا مطلب کیس میرے اوپر یہ چلے گا کہ آپ تک یہ میسج پہنچایا تھا. لیکن میں نے یہ اپیل بالکل کروں گی کہ آپ سب کو ہمارے ساتھ شامل کریں, کیونکہ عوام تک آپ لوگوں نے پیغام پہنچایا تھا اور آپ کو میرے ساتھ شامل ہونا چاہیے. اور کیونکہ جو ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملی ہے, اور ہم نے تو سنا تھا, وہ جو ایک اینکر ہے, کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کیا نام ہے اس کا, حسن ایوب, وہ یہ کہہ چکا ہے, پہلے وہ پریڈکشن کرتا ہے, اس کے پاس پہلے انفارمیشن ہوتی ہے کہ علیمہ خان کو بھی کتنے مہینے کے لیے, پتہ نہیں 5-6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے آپ کو میسج دینے کی قید ہونے لگی ہے. تو اس لیے جو یہ والا میسج ہے, یہ میری بہن نورین نیازی, جو آج کا میسج ہے, نورین نیازی, تو میڈم آپ بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ